اور کبھی حضرت عائشہ فرماتی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کا کام بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ اللہ کے یہاں ایسا قبول ہوتا ہے. ایک بزرگ کا انتقال تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں واقعہ موجود ہے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے سوچا اللہ کی بارگاہ کے لائق کون سا عمل ہے؟ ہمارے ہر عمل کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ریا یا سمعہ یعنی دکھلاوے یا شہرت کے کا یا اور کوئی چیز بدنیتی کی ہو. بہت سوچنے کے بعد جواب میں کہا میں توحید لے کر کے آیا. توحید ایمان لیے. تو جواب میں باری تعالیٰ نے فرمایا وہ دودھ والی رات یاد ہے؟ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ دودھ پیا تھا اور رات کو پیٹ میں درد ہوا تو دن میں یوں کہتے ہیں رات دودھ پیا اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا. کہ توحید کا دعویٰ کرتے ہو اور درد کی نسبت کرتے ہو کس کی طرف؟ دودھ کی طرف. ڈر گئے کہ اب تو مارے گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جاؤ. ایک مرتبہ سردی کے اندر بلی کا ایک بچہ ٹھٹھر رہا تھا, تم نے اس کو اپنے لحاف میں لے کر کے جو ہے پناہ دی یہاں تک کہ اس کی سردی دور ہوئی اور وہ خود چلا گیا. اسی پر ہم تمہاری مغفرت کر دیتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کوئی نیکی دیکھنے میں کبھی چھوٹی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی کی وجہ سے نجات ہو جاتی ہے. بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے. ایک آدمی جا رہا تھا, پیاس کا احساس ہوا, جنگل کے اندر کچا کنواں تھا, وہاں ڈول اور رسی نہیں تھی. وہ اترا. کچے کنویں جو ہوتے ہیں ان میں کنویں کی دیوار کے اوپر خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے سہارا لے کر اترا اور پانی پیا اور پھر باہر واپس آیا. دیکھا ایک کتا جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے وہاں پڑی ہوئی گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں خیال آیا کہ پیاس کی وجہ سے جو تکلیف اور اذیت میں نے محسوس کی تھی یہ کتا بھی اسی سے دوچار ہے. تو اس کو رحم آیا اور پھر وہاں کوئی ڈول رسی تھی نہیں, کوئی برتن نہیں تھا. اس کے پاؤں میں چمڑے کے موزے تھے, وہ اتارے اور پھر دوبارہ کنویں میں اترا, موزوں میں پانی بھرا اور ان موزوں کو اپنے منہ میں دبایا دانتوں میں, اس لیے کہ ہاتھ اور پاؤں کو تو وہ خانوں میں ڈال کر چڑھنے کے لیے استعمال کرنا تھا. چنانچہ باہر آ کر کے وہ پانی پلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی اور جنت کا فیصلہ فرمایا. حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لنا فی البہائم اجرن, کہ اللہ کے رسول کیا ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس پر بھی ہم کو ثواب اور اجر ملے گا؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبۃ ذکر اجر, کہ ہر تر جگر والے یعنی ہر جاندار کے ساتھ چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو اگر آپ بھلائی اور نیکی کریں گے تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا.